کشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر غازی حاضر ہے. آج ہم اخلاص کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص انسان کے اندر کس طرح پیدا ہوتا ہے، اخلاص اگر ہو تو اس پہ کیسے استقامت اختیار کرنی پڑتی ہے، ان سب باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے 3 اسکالر حضرات کو بلایا ہے، اور ان میں سے 2 تو صوفی ہیں جیسے میں کہا کرتا ہوں، اور تیسرے صوفی ان میکنگ ہیں. تینوں اسکالر سے میری مراد پہلے علامہ منیر احمد یوسفی صاحب ہیں. علامہ صاحب نے کئی MA کیے، اسکالر ہمارے یہ پرانے جس طرح بزرگ ہوتے تھے یہ اب ان کے وارث ہیں، اس اعلیٰ روایت کے امین ہیں اب، اگر میں اس طرح یوں کہوں. یوسفی صاحب شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو آپ نے شروع میں سنایا ہے نیت کے بارے میں، جی، نیت تمام اعمال کی روح ہے. سبحان سبحان. اور اس میں جیسے اعمال کی نیت روح ہے، ایسی نیت کی روح اخلاص ہے. واہ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اخلاص میرا راز ہے، اور میں اس کے دل میں ڈالتا سر الہی ہے. ہاں ہیں جی. اچھا. یہ میں اس کے دل میں ڈالتا ہوں جس کو میں دوست بناتا ہوں. سبحان. میرے دوستوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. واہ. اور یہ وہ چیز ہے جس کی بیس پر انسان کا چھوٹے سے لے کر بڑا عمل تک قبول ہوتا ہے. واہ. اسی لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اس کے نیچے 7 خوش نصیب ہوں گے. واہ. ان میں سے وہ ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا. سبحان. اتنی گہرائی ہے اخلاص کے اندر کہ اس کو نہیں، اپنے دونوں ہاتھ ہیں، اس کو نہیں پتہ لگنے دیا. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذات پاک خود اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام دین میں اخلاص اختیار کریں. واہ. یہ سورۃ الزمر کی 4 آیات ہیں جن میں اللہ نے ڈیٹیل سے بات بیان فرمائی. اور جب ان کو فرمایا وہ ہمارے لیے فرمایا، کیونکہ انبیاء تو ہوتی اخلاص والے. واہ. ان سے بات کر کے ہماری صلاح فرمائی ہے. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی خوبصورت ایک تشریح فرمائی ہے. آپ دیکھ بندہ سے بیٹھا ہوا تو ہمارا گردن سیدھی کیا کر رہا ہے، دکھا رہا ہے لوگوں کو. واہ. ان کے بتانے کا مقصد تھا کہ ایسے کرنے سے اخلاص نہیں ہے، تو چلتا پھرتا ہو لوگ تمہیں دنیا دار سمجھ لے کہ اخلاص تیرے دل میں ہو، واہ. واہ. اور تیرے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو. اور اس لیے تو عمل کرے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بندوں کو راضی کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پیدا کی تو اس کے اندر ارتعاش تھا، ہلتی تھی، تو اللہ پاک نے اس کے پہاڑ پیدا کر دی، اس میں سکون ہوا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ زمین کو کنٹرول کر لیا پہاڑوں نے، کیا پہاڑوں پر بھی وہ چیز غالب ہے؟ فرمایا ہاں، پتھر لوہا غالب ہے پہاڑوں پر، توڑ کے رکھ دیتا ہے. عرض کہ یا اللہ پھر لوہے پر چیز غالب ہے؟ فرمایا ہاں، آگ غالب ہے، اس کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے. اس پر بھی کوئی چیز غالب ہے؟ فرمایا ہاں، پانی اس پر غالب ہے، بجھا کے رکھ دیتا ہے. یا اس پر بھی کوئی غالب ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا اس کو اڑا کے رکھ دیتی ہے. تو یعنی اتنی چیزیں غالب ایک مغلوب ہیں. کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سب پر غالب ہے، وہ صدقہ غالب ہے جو اس کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اس میں دکھاوا نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا دل کی گہرائی سے کتنی بات. یوسفی صاحب میرے ذہن میں ایک حدیث کا مفہوم آ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی آپ کے ڈسکشن میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ جو آدمی دین کے معاملے میں ریا کرے، ریاکاری سے کام لے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام مخلوق کی لعنت. اس کی اصل بیس یہ ہے کہ جب ریا آئے گا، اخلاص نہیں رہے گا، اللہ کی رضا نہیں رہے گی، وہ بندہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہا ہوگا، اپنی مشہوری کے لیے کام کر رہا ہوگا، دکھاوے کے لیے کام کر رہا ہوگا. یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لباس میں ریا ہے، اخلاص نہیں رہتا، شکل میں ریا ہے، اخلاص نہیں رہتا. بعض بندے بیٹھے ہیں کر رہے ہیں پتہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. یعنی اتنا یہ سینسٹیو سا مسئلہ ہے، اور اس میں اتنی ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ بیان سے باہر. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وہ جو تھا مرشد زادہ، وہ آیا تو کوئی آدمی کوئی
بیٹھے ہوئے تھے, آپ کوئی گفتگو فرما رہے تھے جیسے بزرگان دین کا, وہ تقریریں تو نہیں کیا کرتے تھے نا, وہ گفتگو فرماتے تھے جیسے آپ میٹھی میٹھے انداز سے بولتے. تو انہوں نے کہہ دیا اللہ, تو آپ نے میں اس کو اٹھا کے باہر پھینک دوں. یہ لوگوں پہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ وجد آ گیا اور یہ بہت بڑا کوئی پہنچا ہوا بزرگ. دیکھیے یہاں ڈاکٹر صاحب کتنے سخت جی ان کے معیارات تھے ہمارے بزرگوں. جسٹس صاحب یہاں ایک بات پبلک کو بتانے کی ضروری ہے, جی وہ یہ ہے کہ بعض کام ہوتے ہیں انسان دکھاوے کے لیے کرتا ہے, لیکن بعض کام دکھا کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ترغیب کے لیے. ٹھیک وہ جو ترغیب ہے اس میں اخلاص ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس میں یہ نہ ہو کہ اپنا آپ دکھانا ہو. اچھا جیسے جریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, صحیح مسلم میں آتی ہے ٹھیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آگے پھٹے پرانے کپڑوں والے, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چہرہ جو تھا اس میں غم کے احساس ظاہر ہوئے, صحابہ پریشان ہوئے. تو آپ نے پھر قرآن پاک کی 2 آیات پڑھی, ایک سورۃ النساء کی اور سورۃ حشر کی. فرمایا جو درم دینار کوئی کپڑا وغیرہ خیرات کرے گا یا کھجور کا ٹکڑا خیرات, اللہ اس کو ثواب دے گا. تو سارے لوگ بیٹھے سن رہے تھے. ایک صاحب اٹھے, وہ گھر گئے, انہیں ایک توڑا بھرا, اس میں کپڑے, اناج, کھجور جو رکھ سکتے رکھا, اور اتنا وزنی تھا کہ اٹھانا مشکل ہو گیا, وہ گر گیا ان سے. اب وہ جو عمل تھا ان کا, اس کی تشریح رسول پاک نے خوب فرمائی ہے. اب ان کو دے کے سارے لوگ چلے گئے, 1 بائی 1 آنے لگے. پھر 2 ڈھیر سے لگ گئے کپڑوں کے اور اناج کے. تو فرماتے ہیں سونے نے کیا چمکنا ہے, رسول پاک کا چہرہ چمک رہا تھا. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا یہ حبشی تھے, یہ حبشی لوگ تھے اور پاؤں سے ننگے تھے, پھٹے پرانے کپڑے, لیکن ہاتھوں میں تلواریں نہیں کھایا ہوا تھا, ہاتھ میں تلواریں تھیں, وہ جہاد کا جذبہ تھا ان کے پاس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنّا فی الاسلام سنتاً حسنتاً فلو اجرھا. فرمایا جو اسلام میں نیا طریقہ رائج کرتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے, اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو بھی ثواب دیتا ہے. فرمایا یہ شخص گیا گھر سے توڑا لے کر آیا, بھوری لے کر آئے, اسے ناچ پیس کے, اس کو دے کر سب لوگ گئے ہیں اور وہ لے کر آئے ہیں. فرمایا کہ ساروں کا ثواب ان کو ملے گا, لیکن سب کو صحیح اکیلے کو مل گیا, کیونکہ اس میں ریا نہیں تھا, وہ ترغیب تھی کہ لوگ میں جاتا ہوں تو لوگ لے کر آئیں گے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا پسند کیا. بڑا باریک ہے فرق, یہ اللہ کا اور بندے کے معاملہ ہے, اخلاص والا ہے نا. جی, اس میں اللہ نے علانیہ اور سرا دونوں بیان کیے, دونوں بیان کیے. انفقوا من سر و علانیہ, سر میں اپنے لیے بچاؤ ہے, علانی میں دوسروں کو ترغیب ہے. اس ترغیب میں پھر بیس وہی اخلاص کی چلتی ہے. جب یہ بیس مضبوط ہو جائے گی تو پھر وہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ کتے کو پانی پلانا بھی کام آ جائے. تیسر الباری شرح بخاری میں لکھا ہوا ہے, شرح بخاری میں, کہ ایک آدمی کو رب نے پوچھا جب مرا, سنا کیا کیا تو نے, کہتے ہیں میں نے 70 حج کی ہے, مجھے منظور نہیں. کہا 70 جہاد کی ہمیں مجھے منظور نہیں ہے, اور بتا تیرے پاس کیا ہے, کہ یار اتنے بڑے کام تجھے منظوری, اور میں کیا دکھاؤں بتاؤں. میں اچھا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اچھا جب اللہ تعالیٰ بندے سے اس طرح محبت کی باتیں کرتا ہے تو بندے فری ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یا اللہ تیری کرم نوازی ہے, اتنے بڑے کمال عمل نہیں قبول کیے, یہ تو کیا قبول تو نے کیا ہے, کس وجہ سے مجھے جنت بھیج رہا ہے. ہمیں سن میری بات, جب تو ایک دن گھر سے نکل رہا تھا نا, تو راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا, کوئی تجھے نہیں دیکھ رہا تھا, نہ تیرے دل میں کوئی بات تھی, تو نے یہ سوچا اگر کسی کو کانٹا چبھ گیا تو اللہ کے بندے کو تکلیف ہوگی. اللہ, وہ جو تیرا دل کا ارادہ تھا جس سے تو نے کہا کہ میری کسی بندے کو تکلیف پہنچے گی, وہ مجھے قبول ہو گیا, اس لیے میں نے تجھے بخش دیا. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اخلاص اپنے لیے بھی ہونا چاہیے, دوسرے اخلاص مخلوق خدا کے لیے بھی ہونا چاہیے کہ مخلوق کو نقصان نہ پہنچے, اور جو مخلوق کے فائدے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں, اللہ نے اپنا دوست بنا لیتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھا جائے. اس لیے کہتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. وہ چونکہ ان کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے. اور ہمارے بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے پتر یہ کپڑے وپڑے جیسے بھی اپنے ملکی لباس پہنا کرو, یہ لمبے کرتے اور لمبے جبے پہننے سے بناوٹی ہو جاتا ہے کام, بندے دیکھتے ہیں اس کی طرف یار یہ کون جا رہا ہے. اندر سے پکے ہو جاؤ, لباس اپنا ملکی اور سادہ سے لباس پہنو ہیں تاکہ لوگ دیکھیں دنیا دار جا رہا ہے, لیکن اندر سے تو اللہ والا ہو جائے, کیونکہ دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جب دل صحیح ہوگا تو پھر کپڑے بھی صحیح ہو جائیں گے, چہرہ بھی صحیح ہو جائے گا. جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چہروں کو نہیں دیکھتا, صورتوں کو نہیں دیکھتا, دل کو دیکھتا ہے. دل جو ہے یہ ماجگاہ ہے اللہ کی محبت کی. وہ بھی ہے نا حدیث کے, تمہارے یہ جو قربانی کا گوشت ہے یہ نہیں اللہ تک پہنچتا, یا اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا, تمہاری ولی ینال تقویٰ منکم,
تمہارا دل کا تقوی، تقوی میں اخلاص ہے. آیت مبارکہ. اور اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، ایک مرد عورت سے بنایا، پھر تمہارے قبیلے بنائے، خاندان بنائے، برادری بنائی، لیکن یہ نہ سمجھنا قبولیت کی نشانی ہے. ان اکرمکم عند اتقاکم، میری بارگاہ میں وہی مقبول ہے جو متقی پرہیزگار ہے. اور متقی آدمی تب بنتا ہے جب اخلاص آئے گا. اخلاص کے بغیر کبھی متقی نہیں بن سکتا. ظاہر عبادت ہوگا، ظاہر عبادت اس لیے ہے کہ ایک آدمی بے شک ڈھیر سونے کا جو ہے وہ خرچ کر رہا ہو، ایک آدمی اخلاص سے ایک کھجور خرچ کر دے تو دونوں کو ثواب برابر مل جائے. یہاں حضرت ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تمیر وافی میں ایک بات لکھتے رہنمائی کے لیے، فرمایا کچھ کرو تو صحیح، اگر دل میں رعایت ہے تو کر تو صحیح، کر تو صحیح نیکی، کبھی تجھے اخلاص کی توفیق دے دے گا. اور جب تجھے اخلاص کی توفیق ملے گی تو سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے برے کام کو بھی نیکی میں تبدیل فرما دے گا. یہ اس کی عنایات اور شفقت جو ہے یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا صحیح معنوں میں اولیاء سے، بزرگان دین سے، صحابہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ صحیح رہے گا. تو پھر یہ چونکہ سارا فیض ادھر سے آ رہا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے فیض اللہ جاری رہے گا؟ کہتے فیض فلاں جاری ہے، فیض فلاں جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ فیض دیتا ہے کسی اپنے بندے کے ذریعے، اور جو بندوں کے ذریعے فیض آتا ہے نا تو اصل میں اللہ ہی کا فیض ہوتا ہے. کہتے اس کو اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہی ہے نا. جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اللہ الموتی وانا القاسم، جی جیسے اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا. جیسے قرآن پاک میں سورۃ انبیاء میں آتا ہے 79 ورس آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. پر میں نے داؤد علیہ السلام تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پانی چلتا تھا، دریا چلتے تھے، یعنی ہوا چلتی تھی. فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، وہ کام تو سارے میرے ہی ہیں. دیکھیں لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں مائی رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے وہ جو واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ میں لکڑی پکڑی ہوئی تھی جلتی ہوئی، ایک ہاتھ میں ڈول پکڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا لوگ یا تو عبادت کرتے ہیں جنت کے لالچ میں جنت کو جلانے جا رہی ہوں. سمبولک تھا نا یہ، اس پہ لوگوں نے بڑا کچھ تبصرے بازی کی. اور میں دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں کہ لوگ دوزخ کے ڈر کی وجہ، انہوں نے کہا خالص للہیت کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی ذات کے لیے کرے. یہ جنت دوزخ میں کس چکر میں پڑے گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ اخلاص کا آخری درجہ جو ہے وہ صوفیاء کرام اس طرف معذرت کے ساتھ کرتا ہوں، یہ ان کے معیار کی بات تھی. ہاں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام عرض کیا کہ آپ آگ میں جا رہے ہیں تو اللہ سے کہیں نا کہ آپ کی مدد کرے. خود اللہ نے بھیجا مدد کے لیے. بالکل صحیح. ہمیں میں اس کو تب کہوں جب اس کو پتہ نہ ہو. یہ مقام خلیلی ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا نہیں ہے. ہمیں اپنے معیار کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بالکل صحیح، بالکل پازیٹیو لے کر آنا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک یعنی ہر لیول کی بات ہمیں بتائی ہے. یعنی صحابہ کرام کو بدر کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارے میں گزارش کی ان کے لیے کہ اللہ تو انبیاء سے وعدہ کرتے ہیں مدد کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتے بھیجے. حالانکہ خود اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا تھا اور ملک الموت اکیلا کے مار سکتے تھے، لیکن پھر آپ نے فرمایا کیا صحابہ الیکفیکم، کیا تمہیں کافی نہیں کہ 3000 فرشتے آ گئے؟ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کو 5000 آئیں گے فرشتے. تو اس میں ایک روٹین ورک ہے. جو قتل ہوئے تھے کافر بدر میں تو کہتے ہیں ان کے خاص نشان تھے، جیسے جلے ہوئے کا نشان ہوتا ہے، جن کو فرشتوں نے مارا تھا. صحابہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے گردن پہلے کٹی ہوتی تھی. نہیں، جو ملائکہ نے مارے نا بندے، ان کے کوئی نشان بھی تھے، ان کے نشان تھے، ان کے جوڑوں پر ڈنڈے مارتے تھے، وہ کندھے پر مارتے تھے، ادھر مارتے تھے، کالے سے نشان پڑ جاتے تھے جیسے جلے ہوئے کا ہوتا ہے. اخلاص کو مشرکین بھی مان لیتے تھے. درست بات ہے. 3 آیات ہے سورہ یونس، العنکبوت اور لقمان میں. ٹھیک. سورہ لقمان میں کہ جب ڈوبنے لگتے تھے فضل اللہ مخلص الدین فرعون بھائی واہ خار سے یا اللہ تو اللہ مانتے ہیں. فرعون نے اخیر تک کیا آمنت برب موسیٰ نہیں، آمن تو موسیٰ نہیں کہا. اچھا کیا کہا؟ اگر کہا ہوتا تو وہ مسلمان ہو جاتا. اچھا نہیں کہہ نہیں سکا، پہلے کہنا چاہتا تھا تو وہ ریت ڈال دی گاد بند، وہ کہنا چاہتا کیونکہ اس سے کہتے تو وہ مسلمان ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ یہ اب ڈوب رہے ہیں، مجھے خالص طور پر پکار رہے ہیں، جب بار پھر شرک کرتے تھے. اس کا مطلب مشرک کو بھی پتا تھا کہ جب انسان مصائب میں ہو تو اللہ کے ساتھ اخلاص جو ہے یہ بچت کا ذریعہ. یہ 3 آیات قرآن پاک میں بالکل ٹھیک. اور اس میں جب مشرک آدمی جو ہے وہ یہ ارادہ رکھتا ہے، اور جیسے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ الشرک اصغر، ریاض شرک اصغر ہے، وہ یہی ہے کہ دکھاوے کی بنیاد پر جب چہرے سے، لباس سے، زبان سے ایسے ہوگا،
پیلا رنگ دکھانا پتہ لگے بڑا عبادت گزار ہوں, یہ ٹاٹ کے کپڑے پہن لینا بڑا صوفی بندہ ہے, یہ بھی امام غزالی نے یہ بھی ریا کی قسم ہے, اس سے بچنا ہے, اخلاص ختم ہو جاتا ہے. درست ہے. ہر وہ سوراخ بند کرنا ہے جی جی جہاں سے شیطان حملہ کرتا ہے. بالکل. وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو یقین اور اخلاص ہے اس کی ویلیو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے یقین اللہ پہ کامل ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, تو یہ جو سامنے پہاڑ ہے تم اس کو کہو کہ پہاڑ ادھر آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چل جائے. فضائل صدقات میں ایک حدیث آتی ہے اچھا جی. کہ ایک بندہ رات کو خیرات لے کر نکلا تو کسی عورت کو دے دی, اندھیرا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ پاک نے صبح مشہور کر دیا کہ رات کسی نے بدکار عورت کو خیرات دے دی. مشہور اس نے کیا, اس نے اخلاص سے دیا, نہ کو دیکھے مجھے نہ کسی کو پتہ چلے. اچھا آج پھر چلتے, اگلی رات پھر گئے تو ایک چور کو دے دیے پیسے, صبح مشہور ہو گیا کہ میرا چور کو پیسے دے دیے, بڑا مصیبت بیچارہ پریشان ہوا. تیسری رات پھر نکلا تو ایک بندے کو دے دی پیسے, صبح مشہور ہو گیا رات کسی کنجوس کو پیسے دے دیے. کہتے مولا میں نے تو تیرے رضا کے لیے دیے تھے. اب اس نے بات کی اللہ تعالیٰ سے تجھے راضی کرنے کے لیے, لیکن ایک دن عورت لے گئی, ایک دن چور لے گیا, ایک دن کنجوس لے گیا. اس کو ندائے غیبی آئی, تو نے کس کو دیے؟ کہا یا اللہ تجھے تیرا قبول ہے, تجھے کیا خبر تیرے پیسے کی برکت سے وہ بری عورت نیکی شروع کر دے اور وہ چور چوری سے باز آ جائے اور وہ کنجوس بھی سخی ہو جائے. تو تیرے عمل کے اندر اخلاص ہے, اور جب اخلاص کا عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک دوسرے کے اوپر بھی اثر کرتا ہے. اخلاص سب اخلاص کا اثر ہوتا ہے بالکل اثر ہوتا ہے. یقین ہے یقینی بالکل پکی بات ہے, کیونکہ یہ اس کی طرح ہے نا. یہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے یہ کیوں نہیں اس طرف آتا؟ پھر ان کو یقین نہیں ہوتا بعض جو معاملات کرتے ہیں. میں بڑی معافی سے بعض لوگوں کی بات کر بعض کی بات بڑی معافی سے, اتنے بڑے پوسٹر, یہ مجھے تو نہیں اس میں لگتا کوئی. چلو یہ ان کی صلاح کے لیے کوئی اور طرز کرتے یہ نہ کرا کرے, اللہ کا ان کو سمجھ آئے گی یہ نہ کرا کرے, اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن میں گزارش کرتا ہوں, ہم جو لوگ ہیں گناہ گار, ہمارا بلی والا سٹ چکا ہے. کیا سٹ چکا ہے؟ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے اس بات سے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کوئی زمین پر نہیں چل رہا مگر اس کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. ہم نے یہ کرم چھوڑ دیا ہے. ہم کہتے ہیں اس کے پاس میری روٹی ہے, اس کے پاس میری روٹی ہے, اس لیے تقریروں کے پیسے مانگتے ہیں, نعتوں کے پیسے مانگتے ہیں, جلسے مہینے کے پیسے کرائے مانگتے ہیں, آنے جانے کے مانگتے ہیں. کوئی ایک واقعہ تاریخ میں پتہ چلے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے میں گئے ہوں, فرمایا ہو کہ میں آیا ہوں کرایہ تو دو مجھے, کھانا تو کھلاؤ مجھے, بلکہ لوگ پتھر مارے ہیں آپ کو. اور کبھی بھی آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ میں اتنی دور سے چل کر مجھے کوئی پانی تو پلا دو, کیونکہ آپ کے عمل میں اخلاص ہے, اخلاص والے کو رب خود عطا فرماتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا 5 انبیاء کا نام لے کے رب کائنات نے سورہ شعراء میں کہا ہے, فرمایا ان اجریہ الا علی رب العالمین, میرا اجر اللہ کے پاس ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص علم حاصل اس لیے کرتا ہے کہ مال و دولت اکٹھا کرے یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا, اتنا اس کو سزا ہے. تو جب یہ پتہ ہے کہ سب کو اس نے دینا ہے تو بندہ ایزی ہو کے چلے, جو ملنا ہے وہ مل ہی جانا ہے. جب احد کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے, دندان مبارک شہید خون نکلا, تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا مؤمن کو فرما دے کل لن یصیبنا الا ما کتب لنا, ہمیں وہی ملا جو رب نے لکھا ہوا ہے. تو جب میرا یقین کامل ہو جائے گا تو پھر میں جیبوں کی طرف نہیں دیکھوں گا, میں رب کی طرف دیکھوں گا, تو اخلاص آ جائے گا. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. آج یہ نعمت جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے, اس لیے ہمارے واضحوں میں تقاریر کے اندر اثر نہیں ہے. اثر اسی کی بعد میں ہوتا ہے جس کے اخلاص ہوگا. کیوں جی؟ علامہ اقبال کا نام کس طرح گونج رہا ہے؟ بالکل صحیح. جو جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ کرام کے نام آج تک زندہ ہیں, ان کے کام بھی زندہ ہیں, معمولات بھی زندہ ہیں, اور جو انہوں نے اعمال سر انجام دیے وہ بھی زندہ ہیں, حالانکہ وہ چھپا کر کرتے تھے. لیکن کیوں؟ کیونکہ اخلاص تھا عمل میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ٹیلی ویژن پہ ہی نہیں گئے ساری عمر. دادا صاحب نے کوئی ریڈیو نہیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں, یہ تو نہیں کہیں کہ اس زمانے میں کوئی ریڈیو ہو اور اس پہ انہوں نے کیا, اور جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ان کا چرچا کرنے کے لیے فرشتے ہوتے ہیں. کہیں ہمیں پتہ ہی نہ چلا ہو. اگر ان چیزوں کو اپنی مشہوری کا ذریعہ سمجھے تو نقصان ہے, اور اگر امت وہی بات جو آپ نے کی تھی, اگر امت کی صلاح کے سمجھے تو فائدہ ہے. کیونکہ اب یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اگر لوگوں تک پہنچ رہی ہیں, اللہ ہمیں اخلاص کی توفیق دے, جی جی, تو اس کو سن کے بھی بعض اوقات لوگ ایک فکرے سے اپنی زندگی بدل لیتے ہیں. بالکل. اور یہ جتنی یہ سینسٹیو اور باریک چیز ہے, ایسے شیطان کا وار بھی باریک ترین چیز ہے.
اللہ عبادت المخلصین کو اس نے کہا کہ مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، لیکن جو عبادت گزار متقی پرہیزگار ان پر بھی اتنا چل جاتا ہے کہ مر جاتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے بنی اسرائیل کا بندہ تھا، تو اس نے دیکھا لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، کلاڑی لے کر اس کو کاٹنے کے چلا، شیطان بوڑھے شکل میں آیا اس کے پاس، کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ اس درخت کی پوجا کر رہے ہیں، اس کو توڑنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر اس کو توڑنا ہوتا کاٹنا ہوتا کسی نبی کو بھیج دو، ٹھیکیدار ہے؟ کہتے نہیں میں اس کو توڑ دوں گا۔ کہنا تجھے وہی اتری ہے، اس کو تو توڑے گا، کسی اور کی پوجا کریں گے شروع، پھر کیا کرے گا تو؟ میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں، وہ کار دیکھ تیرا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ کہنا یہ مر جائیں گے، کچھ شرک کرتے ہیں تباہ ہو جائیں گے، تو ایک کام کر، تیرے فائدے کا ہے، تو رات کو سویا کر جب، تو تیرے سران کی 2 درہم دینار نکلا کریں گے، ایک صدقہ کیا کر، ایک گھر والوں کو کھلایا کر، اب بتا یہ کام اچھا ہے کہ وہ کام اچھا ہے؟ کہ یار یہ اچھا کام ہے۔ اچھا اس سے پہلے 2 دفعہ سے کشتی ہوئی اس کی، اچھا، اور 2 دفعہ سے فوراً گرایا، اس کے سینے پر چڑھ گیا اور خوب اس کو رگیدا، اور جب اس نے کہا کہ رات کو سوئے گا تو تیرے سرانے کے نیچے سے 2 دینار نکلیں گے، ایک صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں، کتنا فائدہ کا کام ہے، ایک بچوں کو کھلانا، خوش ہو جائیں گے ہمارا بابا عبادت بھی کرتے ہیں کھانا بھی دیتا ہے، کہنا یہ ٹھیک کام ہے۔ اب رات ہوئی تو سویا، سویرے شیطان نے 2 درہم رکھ دیے، ایک صدقہ کر دیا اور ایک بچوں کو دے دیا، کہنا یہ کام ٹھیک ہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن سے ہو گیا، چوتھے دن پیسے غائب، پھر کلاڑا لے کر نکلا، جب کلاڑا لے کر نکلا شیطان پھر آ گیا، میں کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہ درخت کاٹنے لگا، تو درخت جا رہا ہے، اس کو گرایا نیچے، اس کی سینے پر چڑھ گیا، کہنا ہے دیکھ اسی طرح تیرا سر قلم کر دوں گا، کہنا اچھا سر تو قلم نہ کر، چھوڑ مجھے، اب مجھے بتا تو نے گرایا کیوں ہے؟ پہلے تیرے کام میں اخلاص تھا، ریا کا، اب تیرا پیسے کا لالچ تھا، ریا ختم ہو گئی سے تو گر گیا ہے، اور جو ریا کے بغیر کام کرتا وہ گرا ہی گرا ہے، اور جو اخلاص سے کام شیطان کو بھی گرا لے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریح لا چکے، یہ تو اتنا دلچسپ ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے، آج کے دور کی یہ اتنی بڑی ضرورت ہے اخلاص، میں سمجھتا ہوں کسی سے بھی بڑھ کے، کیونکہ یہ تو اعمال کی بنیاد ہے، جیسے آپ نے کہا روح ہے تمام اعمال کی، مطلب ہم اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے لیے بھی پھل لائیں، اور یہ اگر سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اپنے بیوی بچوں عزیزوں کے لیے، تو ثواب مفت کا ہے، کام تو ہم اپنے ہی کر رہے ہیں، لیکن یعنی سوچ کے ساتھ آپ کا پسندیدہ پروگرام صبح نور اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنے میزبان نذیر غازی کو اجازت دیجیے، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا